الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ذلك التخيير أدنى أقرب إلى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن ما ذكر المخير فيه كلهن تأكيد للفاعل في يومهن والله يعلم ما في قلوبكم من أمر النساء والبيت إلى بعضهن فإنما اختبرناك فيهن تيسيرا عليك في كل ما أردت وكان الله عليما بخلقه حليما عن عقابه. ترجی من تشاء منہن تؤخر من تشاء منہن. آپ پیچھے کر دے اور ہٹا دے جن کو چاہتے ہیں ان میں سے. یعنی ترجی اے تؤخر قسمہن، ان کی باری کو ہٹا دے اور یا ان کو مؤخر کرے بیویوں کو. تو اس کے بعد وہ ہے وتؤوی الیک من تشاء، اور اپنے ساتھ ملا دیں جن کو چاہیں، جن کو چاہے اپنے سے اپنے پاس سے ہٹا دیں، جس کو چاہے اپنے پاس بٹھا دیں. ہٹانا بٹھانا دونوں آپ کے اختیار میں ہے. آپ کے لیے نوبت اور قسم لازم نہیں ہے. باری لگانا بالحمزۃ والیاء بدلہ، یا بھی ہے حمزہ بھی ہے. تو اخر من تشاء منہن اے میں ازواج کا نوبت سے ہٹ، ان کی باری سے. باری کے معنی نوبت، گجراتی والی باری مراد نہیں ہے کھڑکی. وتؤوی الیک من تشاء، اور ملا دے تضم الیک من تشاء منہن فتأتیہا. یہ اس لیے تاکہ آپ ان کو باری میں بلا لیں تو وہ آپ کا احسان سمجھیں. ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک. ومن ابتغیت، اور جن کو آپ نے طلب کیا، جن کو آپ نے اپنے پاس بلایا، ممن عزلت، ان میں سے جن کو آپ نے الگ کیا تھا. الگ کرنے کے بعد اگر آپ نے ان کو واپس شامل کر دیا، باری سے نکالنے کے بعد دوبارہ باری میں شامل کر دیا، فلا جناح علیک، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں. باری ختم ہوئی تھی پھر آپ نے لگا دی. فی طلبہا وضمہا الیکا خیر فی ذالک، اس میں اختیار دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد ان کان القسم واجبا علیہ. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قسم واجب تھا یا پہلے بھی واجب نہیں تھا. ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ باری مقرر نہ کرنا اور جن کو چاہے ملانا جن کو چاہے نہ ملانا، اس کی حکمتیں. پہلی حکمت ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ آپ کو اختیار. ادنا یہ بہت قریب ہے، بہت مناسب ہے. ان تقر اعینہن، تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اگر ایک گھنٹہ بھی آپ نے ان کو اپنے پاس بٹھایا تو وہ خوش ہوں گی کہ ہمارا حق نہیں تھا اور ہمیں مل گیا. ولا يحزن اے بالفراق، اور جدائی سے وہ مغموم نہیں ہوں گی، اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ ہمارا حق نہیں ہے. اگر ہمیں جدا کر دیا، الگ کر دیا تو کوئی بات نہیں. یہ دوسری. اور تیسری حکمت وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ، اور خوش رہیں گی جتنا آپ ان کو دے دیں، یعنی قلیل پر بھی راضی ہوں گی. یہ تیسری حکمت. آتَيْتَهُنَّ ما ذکر، جو مذکور ہے باری وغیرہ، المخیر فیہ، اس میں اختیار دیا گیا ہے. کلہن، سب کے سب. یہ تاکید ہے فاعل کی ہے یرضین میں. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی قلوبکم، جو آپ کے دلوں میں ہے.
یعنی کسی بیوی کے ساتھ زیادہ محبت، کسی کے ساتھ کم محبت، محبت کے اوپر تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا دل پر. ایک ہندو شاعر کا شعر ہے، کہتے ہیں دل کی نہیں تقصیر مکن آنکھ ہے ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی یہ گرفتار نہ ہوتا. تو دل پر تو اختیار نہیں ہے، اس لیے اگر کسی ایک کے ساتھ محبت زیادہ ہو تو اس پر کسی اور اس کے بارے میں کسی پر کوئی ملامت نہیں ہے. وَالْمَيْلْ إِلَىٰ بَعْضِهِنَّ فَإِنَّمَا خَيَّرْنَاكَ فِيهِنَّ، اور ہم نے آپ کو اختیار دیا ان کے بارے میں تَيْسِيرًا عَلَيْكَ، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. فِي كُلِّ مَا أَرَدْتَ، جو آپ چاہتے ہیں. سفر میں کسی کو لے جائیں یا نہ لے جائیں، سفر میں تو ویسے بھی اختیار ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر عالم ہے اور حلیماً، اور اللہ تعالیٰ صبر کرتے ہیں کہ اگر کسی نے باری میں تقصیر کی یا کسی نے ایک بیوی پر ظلم کیا اور ایک بیوی کے ساتھ انصاف کیا تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے. توبہ کر لو. لا يحل لك النساء، لا تحل، حلال نہیں ہے آپ کے لیے بیویاں، من بعد، ان نو کے بعد، یعنی ان نو کے علاوہ، اللہ کی اخترنکا، جن نو نے آپ کو پسند فرمایا، تو ان کے بعد آپ کے لیے ان اور بیویاں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں. ولا ان تبدل بہن، اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ ان کے بدلے میں کسی اور کو لائے. ایک کو طلاق دے اس کے بدلے میں کسی اور کو لائے، یہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے. یہ لا تحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے. اور اس کا ناسخ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں مذکور ہے. پہلے جو آیت ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، جن کو چاہے اپنے ساتھ ملا دیں، جن کو چاہے اپنے سے ہٹا دیں، آپ کو اختیار ہے. یہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی کہ ان نو کے بعد بھی آپ کو اختیار ہے جس عورت کو بٹھا دے، جس عورت کو ہٹا دے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی حل له النساء، حتی حل له من النساء ما یشاء. رواہ الترمذی باسناد صحیح ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ منسوخ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے. فرمانا یہ ہے کہ لا يحل لك النساء من بعد، آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں ہیں. من بعد هذه الاقسام الاربعه، یعنی مما سوا هذه الاقسام الاربعه، جو اقسام اربعہ یعنی جو منکوحات ممہورات تھیں اور یا معتقات تھیں یا قریبات تھیں، جو مہاجرات تھیں، قریبات مہاجرات، اور یا الواہبات من غیر محرم، ان کے علاوہ آپ کے لیے اور عورتیں حلال نہیں ہیں. یعنی مثلا آپ یہودیہ سے نکاح نہیں کر سکتے، نصرانیہ سے نکاح نہیں کر سکتے، مجوسیہ سے نکاح نہیں کر سکتے، اعرابیہ سے نکاح نہیں کر سکتے، یعنی جو قریشیہ نہیں ہے، باپ اور ماں کے خاندان میں سے نہیں ہے اور ہجرت بھی نہیں کی ہے، اعرابیہ ہے، اور ان سے نکاح نہیں کر سکتی. تو یہ اپنی جگہ پر ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس قسم کی عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا تھا. یہودی یا نصرانی یا وثنیہ تو سب کے لیے ناجائز ہے، اور غیر مہاجرہ وغیرہ وغیرہ. تو پھر معنی یہ لا تحل لك النساء، آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں ہیں. من بعد التسع نہیں ہے، یعنی من بعد هذه الاقسام الاربعه، ولا ان تبدل بهن من ازواج، بیویوں میں سے.
یعنی یہ نساء من ازواج مراد ہے کہ ان تطلقہن ان کو طلاق دے یا ان میں سے بعض کو طلاق دے اور نکاح کرے بدل من طلقت مطلقہ کے بدلے میں کسی اور بیوی سے نکاح کرے یہ جائز نہیں. ولو اعجبک حسنہن اگرچہ آپ کو پسند آئے ان کا حسن. حسن و جمال میں بعض لوگ فرق کرتے ہیں کہ حسن اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق ایک عضو سے ہو ایک عضو سے اور جمال اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق مجموعے کے ساتھ ہو. یا یہ کہہ دیا جائے کہ حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں اور جمال یہ ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ اچھی باڈی بھی ہو. کل جمال کہ جمال سے نکلے ہیں. الا ما ملکت یمینک مگر وہ ملکت یمینک جو جس کے آپ کے ہاتھ جن کے مالک ہیں باندیاں من الاماء فتحل لک وقد ملک بعدہن اور اس کے بعد ماریا فتیہ کے مالک بن گئے اور ان کے ساتھ ہم بستری فرمائی. وولدت لہ ابراہیم اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ان سے پیدا ہوئے جن کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہوئی تھی. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے حفیظ. اب چونکہ عورتوں کے احکام ازواج کے احکام طلاق کے احکام بیان ہو رہے ہیں تو ان میں ایک حکم یہ ہے اے ایمان والو داخل مت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں الا ان یؤذن لکم مگر ہاں جب تم کو اجازت ہو جائے. الا فی حال الاذن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جا کر پھر بیٹھا بھی مت کرو ان کا وقت ضائع مت کرو ان کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جاؤ. اس کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ولیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا تھا اور بڑا ولیمہ تھا. لوگوں نے کھایا اور برکت بھی اس میں آ گئی تو لوگ کھاتے رہے نکلتے رہے تو 3 آدمی ان میں سے مبنی اصل بن گئے بالکل نکلنے کا نام نہیں لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آتے تھے تشریف لاتے تھے. پھر آخر پردے کے احکام نازل ہوئے اور وہ کہ پھر آئندہ زمانے میں کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ اس طرح کام کریں. الا ان یؤذن لکم فی الدخول بالدعاء داخل ہو جاؤ بالدعاء دعوت کے ساتھ بلانے کے ساتھ. الی طعام یہاں تک کہ تم کو اجازت مل جائے. الی طعام تک طعام کے لیے بس تم داخل ہو جاؤ. غیر ناظرین اناہ ایسے حال میں کہ تم انتظار نہ کرو انا ہو اس کے پکنے کا. یعنی یہ مت کہو کہ 12 بجے دعوت ہے تو چلو 9 بجے جا کر ہم بیٹھ جائیں گے تو گپ شپ بھی چلتی رہے گی چلتا رہے گا اور کھانے کے پکنے کا انتظار کریں گے. ایسا مت کرو. 10 بجے جائیں گے 11 بجے جائیں گے نہیں. جو وقت بتایا ہے اس پر جاؤ. انا ہو یعنی انا یعنی آنا یعینو اس کے معنی پکنا. نزجہو اس کے پکنے کا انتظار مت کرو کہ پہلے سے بیٹھے رہیں. تو معنی یہ ہے کہ لا تدخلوا قبل طبخه حال کونکم ناظرین تبخروا پکنے سے پہلے داخل مت ہو جاؤ پکنے کے انتظار میں. تو ویسے بھی کام نہیں ہے تو وہاں بیٹھے رہیں گے. ولیکن اذا دعیتم لیکن جب تم کو بلایا جائے فادخلوا پر داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم جب تم کھانا کھا لو فانتشروا پھر پھیل جاؤ مقام طعام سے. ولا تمکثوا اور وہاں مت ٹھہرو. ولا تمکثوا اور وہاں مت بیٹھو. مستأنسین لحدیث ایسے حال میں کہ دل لگاتے ہو بات چیت میں کہ چلو گپ شپ میں دل لگاتے جائیں گے. مستأنسین انس حاصل کرتے ہو. تو انس حاصل کرنا اس کا مطلب گپ شپ لگانا اور دل لگانا. اور اگر یہ معنی سمجھ میں نہیں آیا ہو تو مستأنسین ایسے حال میں کہ تم لذت اور ٹیسٹ لیتے ہو لحدیث گپ شپ کی وجہ سے بات چیت کرتے ہو اور اس میں سے لذت لیتے ہو. انس
کے معنی میں تو انس کا مطلب ہے لذت لینا اور دل لگانا، ایک دوسرے سے مانوس ہونا، کہ ایک آیا ہے ڈربن سے، دوسرا آیا ہے کیپ ٹاؤن سے، دونوں بیٹھ گئے، ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے یا پہچانتے ہیں تھوڑا تھوڑا، تو بات چیت شروع کر دی، بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں تو ڈاکٹر ہوں۔ اچھا میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، تو آپ کون سی لائن میں ڈاکٹر ہو؟ اسی طرح یہ ہے مستانسین، ایک دوسرے کو مانوس کرنا لحدیث گپ شپ کی وجہ سے۔ تو لغوی معنی ہے ایک دوسرے کو مانوس کرنا، ایک دوسرے کو قریب کرنا، رشتہ نکالنا۔ آپ کون سے گاؤں کے ہیں؟ فلان گاؤں کا ہوتا ہے۔ اچھا میری اہلیہ بھی فلان گاؤں کی، یہ ہے مستانسین کے لغوی معنی، ایک دوسرے کو مانوس کرتے ہو اور ایک دوسرے کو قریب کرتے ہو لحدیث بات چیت کی وجہ سے۔ من بعضکم لبعض ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ کام کہ تم وہاں ٹھہرتے ہو، کان یؤذی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ فیستحی منکم، فیستحی من اخراجکم، وہ حیا کرتے ہیں، شرماتے ہیں، منکم آپ کے اخراج سے یا آپ کو کہنے سے کہ آپ چلی جائیں، ان یخرجکم کہ آپ کو نکالے، یعنی آپ کو نکلنے کے لیے کہہ دیں۔ واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ تبارک و تعالی حیا نہیں کرتے ہیں حق سے۔ حیا کے لغوی معنی چونکہ انقباض النفس عند عن ارتکاب القبیح، قبیح کے ارتکاب سے نفس منقبض ہو جائے اور نفس ہٹ جائے اور دل تنگ ہو جائے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے اے لا یترک بیانہ، اللہ تعالیٰ اس کا بیان نہیں چھوڑتے۔ یعنی حیا کے اپنے معنی مراد نہیں ہے بلکہ حیا کا نتیجہ مراد ہے، اس لیے کہ حیا کے لغوی معنی دل تنگ ہو کسی چیز کے بیان کرنے سے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگتے ہو، متاعًا سامان، فاسألوهن من وراء حجاب، یعنی دینی یا دنیاوی متاع مانگتے ہو، دینی متاع ہمیں برتن چاہیے، دنیاوی متاع ہمیں مسئلہ چاہیے، فاسألوهن من وراء حجاب، ان سے سوال کرو پردے کے پیچھے۔ حجاب ستر، ستر اس کو کہتے ہیں جو قریب الی البدن ہو، اور حجاب اس کو کہتے ہیں جو بعید من البدن ہو، اور یا بالعکس۔ تو حجاب وہی ہے جو چہرے کے ساتھ متصل ہو، اور ستر وہی ہے جو دور ہو، پردہ۔ عام طور پر نمبر 2 زیادہ استعمال ہے کہ حجاب قریب الی البدن کو کہتے ہیں، اور ستر جیسے پردہ لگا ہوا ہے تو وہ پردہ دور ہے، ہم یہاں بیٹھے، اور حجاب جو بالکل چہرے کے ساتھ ہو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم، ذالکم یہ کام کہ آپ سوال کرتے ہو دور سے، باہر سے اور پردے کے ساتھ، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور قلوبہن، اور ان کی دلوں کے لیے بھی، یہ آپ اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ من الخواطر المریبۃ، ان وساوس سے جو شک پیدا کرتے ہیں، ان وسائف سے جو بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ ازواج مطہرات پر بر بھی داخل ہوتا ہے، فاجر بھی داخل ہوتا ہے، اس لیے ان کو پردے کا حکم دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج کے موافق پردہ نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پردہ چاہتے تھے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تنگی نہیں چاہتے تھے کہ تنگی آ جائے امت پر۔ وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے ساتھ اذیت دے دیں۔ ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، اور نہ یہ کہ ان کے ازواج کے ساتھ نکاح کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی بھی، ہمیشہ کے لیے ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امہات المؤمنین ہیں، تو ماں کے ساتھ تو نکاح نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اس لیے کہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جنت میں ہیں
تو گویا کہ ان کے ساتھ دنیا میں ہم نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں۔ نمبر 3، احترام کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ان کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ نمبر 4، اس لیے کہ بیوی ایک روایت کے مطابق آخری شوہر کے ساتھ رہے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی غیر کے ساتھ رہے یہ ناممکن ہے۔ نمبر 5، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کو حیات قبری اور حیات برزخ بھی حاصل ہے، تو اس حیات کی وجہ سے گویا کہ وہ زندہ ہے، اس لیے ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہیں کرتے۔ یہ نمبر 5 وجہ جو ہمارے ہاں سلفیہ ہے اس کو نہیں مانتے، ان کہتے یہ غلط ہے۔ لیکن حافظ ابن قیم نے جو قصید نونیہ لکھا ہے، تو شعر تو میں بھول گیا ہوں، لیکن شعر کا خلاصہ یہی ہے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح اس لیے نہیں ہوگا کہ ازواج مطہرات کی شوہر زندہ ہے۔ یہ عابد جو حافظ ابن قیم ان کا مقتضا ہے، انہوں نے یہ کہا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ کام حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے ارادہ کیا تھا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کروں گا، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، شدی کی روایت ہے، اس لیے غلط روایت ہے۔ حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں ہیں اور اونچے درجے والے ہیں، انہوں نے یہ بات کبھی نہیں کہی۔ یہ تو خواہ مخواہ حضرت طلحہ کو بدنام کرتے ہیں، حضرت زبیر کو بدنام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بنی امیہ کو بدنام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ اگر تم ظاہر کرتے ہو کسی چیز کو، یہ تو کسی منافق نے کہا ہوگا کہ ہم حضور کے بعد ان کے ساتھ نکاح کریں گے۔ ان تبدوا شیئا، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرتے ہو، او تخفوه، یا دل میں چھپاتے ہو، من نکاحہن بعدہ، تو ان کے ساتھ بعد میں نکاح کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عالم ہے۔ فَيُجَازِيكُمْ عَلَيْهِ، بس اللہ تعالیٰ اس جو تمہارے دلوں میں ہے یا جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ جو دل میں ہے اس کا تو بدلہ نہیں دے گا، جو بے اختیار ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، اب ازواج مطہرات سے پردے کے پیچھے سوال کرو تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ محارم بھی نہیں جا سکتے، فرمایا نہیں، محارم جا سکتے ہیں۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فی آبائہن، ان کے باپ ان کے پاس جا سکتے ہیں، ان کے بیٹے جا سکتے ہیں، ان کی بھائی ان کے پاس جا سکتے ہیں، ان کے بھتیجے جا سکتے ہیں، ان کی بھانجیاں جا سکتی ہیں، بھانجے، یہ سب ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ اشکال، اس میں چچا کا ذکر نہیں اور ماموں کا ذکر نہیں۔ جواب، ایک تو اس وجہ سے کہ العم سن الاب، تو باپ میں وہ آ گیا، اور خال ماموں وہ بھی باپ کی طرح ہے، چونکہ باپ کا ذکر آیا تو اس لیے ان کا ذکر بھی آیا۔ اور دوسری بات اس میں ایک نقطہ ہے، وہ یہ کہ ان سے یعنی چچا اور ماموں سے اگرچہ پردہ نہیں ہے، پردہ تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا خطرہ ہے۔ ممکن ہے کہ چچا اس کے پاس آتا جائے گا اور پھر اپنے بیٹے کے ساتھ ان کے اسراپا کو بیان کرے گا اپنے بیٹے کے سامنے، اور ماموں آئے گا تو جو ماموں کا بیٹا ہے اس کے سامنے اپنی بھانجی کا ذکر کرے گا کہ میری بھانجی ہے مگر ماشاءاللہ وہ 100 میں 1000 میں ایک ہے، تو نکاح سے پہلے کئی نکاح کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے، تو اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا، عام لوگوں کے لیے۔ تو بہرحال اگر جو ان سے پردہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی خطرہ ہے فتنے کا، اور فتنے کا خطرہ یہ ہے کہ کہیں وہ اپنے بیٹوں کے سامنے ان کی صفات کو بیان نہ کرے، ان کے اخلاق کو بیان نہ کرے۔ ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا نسائہن، اور نہ مسلمان عورتوں سے پردہ ہے، مسلمان عورتیں آ سکتی ہیں۔ ولا نسائہن کے 2 معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم مذہب عورتیں آ سکتی ہیں، اور بے مذہب عورتیں جو یہود اور نصارہ ہیں ان کو نہیں آنا چاہیے، اور اگر وہ آتی بھی ہیں
تو ان سے صرف چہرے کا پردہ نہیں ہے، باقی بدن کا پردہ ہے، چہرے اور ہتھیلیوں کا پردہ نہیں ہے، باقی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ولا نسائہن، اور نہ ہم جنس عورتیں، تو نسائہن میں نسائہن کی اضافت یا اس لیے ہے کہ مسلمانوں کی عورتیں، یا نسائہن کی عورتیں، تو نسائہن کا مطلب یہ ہے کہ ان عورتوں میں سے عورتیں، مسلمانوں کی جنس میں سے عورتیں، تو مسلمانوں کی جنس کی عورتیں کیا ہے؟ نفس عورت ہونا۔ تو آسان لفظوں میں نسائہن یعنی ہم مذہب، نساء المؤمنات یا نسائہن یعنی نساء من النساء، النساء الداخلات من جنس النساء، جو آنے والی عورتیں ہیں من جنس النساء، جو دوسری عورتوں میں سے ہیں تو وہ آ سکتی ہیں۔ تو پہلے ترجمے میں آنے والے مسلمان ہونے چاہیے، اور دوسری ترجمے کے مطابق مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو وہ آ سکتی ہیں، جیسے دوسرے پر لوگوں کا عمل جاری ہے۔ اور جو غیر مسلم سے پردہ ہے تو وہ بھی پردہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، بلکہ ہتھیلیوں کا پردہ نہیں ہے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ وہ جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ ما ملکت ایمانہن، سورہ نور میں اس کی تفصیل گزری تھی کہ یہ غلام اور بندیوں دونوں کو شامل ہے، شوافی کی نزدیک، اور احناف کی نزدیک لا یغرنکم لا تغرنکم سورۃ النور فإنہ فی حق الاماء دون العبید، یہ عبید کے حق میں نہیں ہے۔ تو ما ملکت ایمانہن، اس کا مطلب پھر یہ ہوگا ولا ما ملکت ایمانہن کہ باندیاں آ سکتی ہیں اور عبید نہیں آ سکتے۔ اگر عبید آئیں گے بھی تو عبید اس طرح آئیں گے کہ وہ صرف چہرے پر نظر ڈال سکتے ہیں، نہ کہ دوسرے اعضاء پر، خلوت نہ ہو، فتنہ نہ ہو اور اختلاط نہ ہو، وہ شرائط اس کے لیے ہیں۔ من الاماء والعبید ان یروہن، کہ وہ دیکھ لیں، ویکلموہن، اور ان کے ساتھ بات کریں بغیر حجاب کے، اس کی اجازت ہے۔ بہتر ان سے بھی حجاب ہے احناف کی نزدیک، لیکن اگر حجاب نہ کرے اور فتنہ نہ ہو تو گنجائش ہے عبید کے لیے۔ واتقین اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، فیما امرتن بہ، جن چیزوں کا حکم تم کو ہوا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تم بے احتیاطی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ لا یخفی علیہ شیء، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرو، ان کی بیویوں سے نکاح ناجائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون، درود بھیجتے ہیں، علی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صلاۃ جس کے معنی ہے خصوصی رحمت، صلاۃ جس کے معنی ہے اکرام اور تعظیم، صلاۃ جس کے اندر الثناء الحسن ہے، یہ سب چیزیں صلاۃ میں ہیں۔ تو اس میں یہ ہے الثناء الحسن مع الاکرام والتعظیم وارسال الرحمت الخصوصیہ الخاصہ، یہ صلاۃ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی رحمت بھیجتے ہیں کہ انزال الرحمت، اور تعریف کرتے ہیں، اور فرشتے یصلون، درود بھیجتے ہیں یعنی دعا کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں، اور انسان صلاۃ پڑھتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ طلب دعا اور طلب رحمت کرتے ہیں۔ علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر تو ثابت ہے۔ شیعہ کہتے ہیں
کہ صلاۃ صحابہ کرام پر ثابت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جب علی آلہ آیا تو آل کے ایک معنی ازواج ہے، ایک معنی رشتہ دار ہے، ایک معنی تابعدار ہے. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو اس آل کے اندر خود بخود صحابہ کرام آ گئے تابعدار، اور تابعدار صحابہ کرام ہیں، سب سے زیادہ تابعدار ہیں. اسی طرح کان ابن عمر یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر، حضرت ابن عمر ابو بکر اور عمر پر بھی طبعاً صلاۃ پڑھتے تھے. اللہم صلی علی محمد و ابی بکر و عمر، یہ فرماتے تھے، تو طبعاً ان پر بھی درود پڑھتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی علی آل ابی اوفا پڑھا ہے. جب ان کے پاس صدقہ لایا تو فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لهم. یہ صحابہ کرام پر صلاۃ ہے، لیکن صحابہ کرام پر صلاۃ اور درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصالتاً بھیج سکتے تھے، اور ہم طبعاً بھیجیں گے، وہ اصالتاً اور ہم طبعاً. صلاۃ پوری عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے عند الطحاوی، اور کرخی کی نزدیک کلما ذکر اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، یا اس کا بالعکس ہے کہ کرخی کی نزدیک ایک مرتبہ ہے اور طحاوی کی نزدیک کلما ذکر اسمہ ہے. بہرحال احتیاط یہی ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اور اگر یہ نہ کہو تو شوافی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آمین کہے. جب آمین کہہ دے تو وہ بھی صلاۃ کے برابر ہو گیا. ایک نے کہا اللہم صلی علی محمد، دوسرے نے کہا آمین. آمین کا وہی مطلب ہے. شوافی کی کتابوں میں لکھا ہے، احناف کی کتابوں میں نہیں ملا. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھی اللہ تعالیٰ 10 صلاۃ اس پر بھیجے گی. آپ سنتے رہتے ہیں. بخیل وہ ہے جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو جائے اور وہ درود نہ پڑھے. تبلیغ نصاب میں آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ اس شخص کی ناک کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرے کہ جس کے ہاں میرا ذکر ہو اور درود نہ پڑھے، اور رمضان داخل ہو جائے اور رمضان اس کے لیے سبب مغفرت نہ بنے، اور والدین کو پائے اور والدین کی خدمت نہیں کی اور والدین نے ان کو جنت میں داخل نہیں کیا. تو ان 3 آدمیوں کے بارے میں رغمہ کا لفظ آیا ہے. رغمہ انف رجل، 3 آدمیوں کا ذکر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دعا موقوف ہوتی ہے، جب تک درود نہ پڑھا جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے جو آدمی مجھ پر سلام کہے گا اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ درود کو میرے پاس پہنچاتے ہیں، اور اگر قریب سے کہے تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے نطق اور میری روح کو واپس کرتے ہیں یہاں تک کہ میں جواب دیتا ہوں، سلام کا جواب دیتا ہوں. یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور سلام پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تسلیما اچھی طرح. سلام میں تاکید آئی، صلاۃ میں تاکید نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ صلاۃ کی تاکید دوسرے طریقے پر مذکور ہے. یصلون ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ملائکہ کی تائید آئی ہے، تو صلاۃ کی تاکید آئی ہے بصلاۃ الملائکہ، اور سلموا کی تاکید آئی ہے تسلیمہ کے ساتھ. ایک میں تسلیمہ کی تاکید ہے اور ایک میں فرشتوں کے پردے کی تاکید ہے، دونوں میں تاکید. کہتے ہیں کہ الاکتفاء بالصلاۃ جائز من غیر السلام، اگر صرف صلاۃ ہو تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشر من غیر السلام، اس میں سلام کا ذکر نہیں ہے. اسی طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم مبارک علی محمد، اس میں سلام کا ذکر نہیں ہے. تو صلاۃ پر اکتفاء بغیر سلام کے جائز ہے، لیکن سلام کے ساتھ بہتر ہے. اگر کوئی کہے کیسے اکتفاء جائز ہے، وسلموا تسلیما امر وجوب کے لیے ہے، سلام پڑھو. آپ کہتے ہیں سلام نہ پڑھے تب بھی کام چل جائے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ سلموا کا ایک ترجمہ ہے سلام پڑھو، اور دوسرا مطلب یہ ہے تابعداری کرو.
وسلموا تسلیما، تابعداری کرو، سلام پڑھنا مراد نہیں ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے سلموا ہے من الاذى، اذیت مت پہنچاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو سلام کہنے میں صریح نہیں ہے اور واضح نہیں ہے۔ اور یہاں پر حاشیہ نمبر 13 میں لکھا ہے کہ صلوا علیہ وسلموا تسلیما میں حاشیہ نمبر 13 معلوم ہے آپ کو انیس؟ سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ ہاں بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سو رہے ہیں۔ ہاں سر اس طرح ہلائے کہ نفی بھی بن سکتا ہے، اس بات بھی بن سکتا ہے۔ جی بازی يعلم انه يستحب ان يقال عند سماع الاولى من الشهاده الثانيه، جب اشهد ان محمد رسول اللہ صلی تو کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور جب دوسرا سن لیں اشہد ان محمد رسول اللہ دوبارہ تو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ یہ پڑھ لے۔ پھر کہہ دے اللہم متعنی بالسمع والبصر بعد وضع صفر الابہامین علی العینین، اور آنکھوں کے اوپر ابہامین رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کنت قائدا لہ فی الجنت، میں اس کے لیے جنت میں قائد ہوں گا۔ اور اس کی تفصیل پھر بعد میں لمبا حاشیہ ذکر کیا ہے اور کنز العباد سے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ موضوعات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لا یصح، اور ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ لا یصح مرفوعا، بعض کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے ثابت ہے، لیکن ابو بکر صدیق سے بھی لا یصح ہے۔ اور شیخ زاہد الکوثری نے لکھا ہے، اور شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے لکھا ہے، اور ابو الحبات ابن الحبات دمشقی نے لکھا ہے، اور بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ جب موضوعات کی کتابوں میں لا یصح آ جائے تو اس کے معنی ہے موضوع۔ تو اس کے بارے میں جو لا یصح آیا ہے یہ موضوعات کی کتابوں میں آیا ہے۔ علامہ سخاوی نے لکھا ہے، اور اسی طرح موضوعات کی دوسری کتابوں میں لکھا ہے، المقاصد الحسنہ وغیرہ میں سخاوی نے لکھا ہے کہ لا یصح۔ تو موضوعات کی کتابوں میں لا یصح کا مطلب ہے موضوع، تو یہ روایت دونوں موضوعی روایات ہیں، اس کا کوئی ثبوت کوئی سند وند معلوم نہیں ہے۔ ہاں کنز العباد فتاوی صوفیہ میں لکھا ہے، لیکن فقہ کی فتاوی میں کنز العباد اور فتاوی صوفیہ اور کوہستانی یہ معتبر فتاوی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی سبیل العلاج ہو۔ تو اگر کوئی معالج اور عامل بتا دے کہ آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو یہ پڑھ لے اور آنکھوں پر رکھ کے تو علی سبیل العلاج ہے، علی سبیل السنت نہیں ہے، پھر اس میں ثواب واب نہیں ہے، اور علاج ہونا بھی متحقق نہیں ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت پہنچاتے ہیں اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریک ٹھہراتے ہیں، اور کہتے ہیں یلحدون فی اسمائہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ٹیڑھا پیڑا کرتے ہیں، اللہ کو لات بناتے ہیں، عزیز کو عزا بناتے ہیں، منان کو منات بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان ید اللہ مغلولہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخیل کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ولد کہتے ہیں، یہ ہے یؤذون اللہ۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا اور ان کے دانت کے ایک حصے کو گرایا غزوہ احد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی کرتے ہیں، یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت ہے۔ یہ کفار ہے، یصفون اللہ بما هو منزہ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفات بیان کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، ولد، شریک،
اور رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، نبوت کا انکار کرتے ہیں اور دوسرے رسولوں کی تکذیب، کاہن، ساحر وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی دنیا اور آخرت میں. اللعن البعد عن رحمت اللہ تعالی، ابعدہم واعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے تیار کیا ہے عذاب مہین جو عذاب اہانت والا ہے، یعنی نار. اور وہ لوگ جو مؤمنین اور مؤمنات کو اذیت پہنچاتے ہیں بغیر مکتسبوا، بغیر ان کے کہ انہوں نے کسب کیا ہے، یعنی ان کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، ان پر الزامات لگاتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں. فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، بتحقیق انہوں نے اپنے اوپر ڈال دیا بہتانا، بہتان کا گناہ. تحملوا کذبا، بہتان بہت سے ہے، بہت کے معنی حیرانی، اور بہت الذی کفر، اس الزام کو کہتے ہیں جس کو آدمی سن کر حیران پریشان ہو جائے کہ یہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں بہتان. حق کا بکا رہ جائے آدمی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جیسے اس وقت کوئی آئے اور قاری نعمان اس وقت جونس پر کی بازار میں گھوم رہے ہیں تو آپ کہیں گے یہ عجیب ہے، وہ تو سامنے بیٹھا ہے، اس کو بہتان کہتے ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اب اذیت سے بچنے کا طریقہ، منافقین کی اذیت سے بچنے کا طریقہ، منافقین کی گالیوں سے بچنے کا طریقہ، منافقین کی نظر سے بچنے کا طریقہ یہ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں ازواج کا، اپنی ازواج سے، و بنات کا، اور اپنی لڑکیوں سے. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد لڑکیاں ہیں. جو شیعہ کہتے ہیں صرف فاطمہ لڑکی ہے وہ غلط. متقدمین شیعوں نے بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کیا جبکہ ان کی عمر 20 سے اوپر تھی، حضور کی عمر. وهو ابن بضع وعشرین سنۃ. پھر لکھا ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کیا تو حضرت خدیجہ سے کے بطن سے پیدا ہو گئے قبل البعثت قاسم، رقیہ اور زینب اور ام کلثوم قبل البعثت، اور بعد البعثت فاطمہ، طیب اور طاہر. یہ لکھا ہے ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب میں جو شیعہ ہے، اور کافی کلینی میں بھی یہ عبارت ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری شیعہ حضور کی بنات کو مانتے تھے، لیکن آج کل کی شیعہ حضور کی بنات کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک ہی بنت تھی، اور بنات کا سے مراد ہے مسلمانوں کی عورتیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی عورتیں حضور کی لڑکیوں کی طرح. تو ہم کہیں گے پھر نساء المؤمنین کا کیا فائدہ، وہ تو نساء المؤمنین میں آ گئے. آپ کہہ دیں اپنے ازواج اور اپنی بیٹیوں اور نساء المؤمنین سے، مسلمانوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن کہ لٹکا دے، قریب کر دے. ادنا یدنی قریب کر دے، صرف لٹکانا مراد نہیں ہے، قریب سے لٹکا دے. اگر دور سے لٹکا دے تو اندر سے پھر نظر آئے گا سب کچھ. یدنین علیہن اپنے اوپر لٹکا دے، من جلابیبہن اپنی لمبی چادروں میں سے. جلباب کی جمع ہے اور جلباب جلب سے ہے، اور جلب کھینچنے کو کہتے ہیں. جس کو سر سے لے کر آدمی پیر تک کھینچے اس چادر کو کہتے ہیں جلباب. یہ نہیں ہے کہ اس کو آخر تک نہیں کھینچ سکتا، کہ آدھے تک آ گیا اور آدھے کھینچو گے تو پھٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ چھوٹا ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہو.
جب بڑی ہو تو اس کو اول سے آخر تک کھینچ سکتے ہیں، اس لیے اس کو جلباب کہتے ہیں. جلباب وہی الملحفۃ، وہ لمبی چوڑی چادر ہے، موٹی چادر. لحاف سے ماخوذ ہے. لحاف اس کپڑے کو کہتے ہیں جو بدن سے لپٹا ہو. التی تشتمل بہ المرأۃ، جس میں لپٹتی ہے عورت. یرخین بعضها علی الوجوہ، بعض کو لٹکا دے چہروں پر جب نکلتی ہیں. تو دیکھو معلوم ہو کہ نکلنا جائز ہے. تو وقرن فی بیوتکن، جو تبلیغ کے خلاف بولتے ہیں تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آگے کیا کریں. اذا خرجن لحاجتہن الا عینا واحدۃ، مگر ایک آنکھ. دونوں آنکھیں نہیں ہے جیسے آج کل دونوں آنکھوں کو خوب ظاہر کرتی ہے، خصوصاً جب آنکھیں بڑی ہوں تو پھر تو دوسرے چہرے کو خوب چھپاتی ہے اور آنکھوں کو ظاہر کرتی ہے کہ پورا حسن اس میں آ جائے. ایسا نہیں. ذالک ادنی ان یعرفنا، یہ بہت قریب اور مناسب ہے. ان یعرفنا، کہ ان کو پہچانا جائے گا. یعنی پردے سے معلوم ہوگا کہ یہ حرہ شریفہ ہے تو کوئی اس کو نہیں چھیڑے گا. اور اگر پردہ نہ ہو تو لوگ کہیں گے معلوم نہیں یہ کون ہے، یہ باندی ہے یا منافقہ ہے یا یہودیہ ہے یا نصرانیہ ہے، تو پھر چھیڑ چھاڑ آسان ہوگا. اور اگر وہ پردے میں ہو تو پردے سے پتہ چلے گا کہ یہ حرۃ شریفۃ. تو پھر جب ایک راستے سے وہ جائے گی تو آدمی دوسرے راستے سے جائے گا. اور اگر وہ جینس میں بن ٹھن کر نکلے گی تو پھر تو آدمی سوچے گا چلو اس سے تھوڑی سی بات ہو جائے، بعد میں استغفار کر لو. تو یہ ادنیٰ ان یعرفنا کا مطلب سمجھ گئے. یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں، پردے سے پہچانا جائے گا کہ یہ حرہ شریفہ ہے. بأنہن حرائر، حرہ شریفہ کہہ دو. فلا یؤذین، تو ان کو اذیت نہیں پہنچائی جائے گی. تعرض بالتعرض لہن بخلاف الاماء، بخلاف باندیوں کے. یہ باندیوں کی قید کی ضرورت نہیں ہے. یہودیہ بھی ہے، نصرانیہ بھی ہے، آزاد عورت بھی ہے، اور جو پردے کا لحاظ نہیں رکھتی ہے تو ان کے ساتھ میل جول، آنا جانا، بات چیت آسان ہے. فلا یغطین وجوہہن، تو وہ چہروں کو نہیں چھپائے. لیکن اگر کوئی خوبصورت باندی ہے اور تو وہ بھی پردہ کر لے تاکہ فتنہ نہ ہو. اور منافقون یتعرضون لہن، تعرض کرتے تھے لہن باندیوں کو تعرض نہیں ہے، بے پردہ خواتین، بے باک خواتین کو کرتی تھی. اللہ تعالی غفور ہے لما سلف منہن، جو عورتوں سے پہلے گزر چکا ہے، من ترک الستر، کہ انہوں نے پردہ نہیں کیا. رحیمن، اللہ تعالیٰ ان پر رحیم ہے. اذا سترہن، جب ان کو پردے میں کر دیا. یا رحیمن بتعلیم الآداب، اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے تم کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اگر لئن لم ينتهي المنافقون، اگر منافقین باز نہیں آئے نفاق سے، یا منافقین باز نہیں آئے چھیڑنے سے. والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دل میں بیماری ہے، یعنی منافق تو نہیں ہے لیکن میلان الی النساء ہے، یا منافق ہے تو قلوبہم مرض، اور منافق ایک ہو جائے گی کما مر بالزنا. والمرجفون بالمدینۃ، اور وہ لوگ والمرجفون بالمدینۃ، جو افواہ اڑاتے ہیں مدینہ میں. افواہ اڑاتے ہیں، رجف زلزلے کو کہتے ہیں، یعنی ایسی خبر اڑاتے ہیں جس کی وجہ سے جیسے زلزلہ پیدا ہوا، لوگ ہل گئے. بقولہم، اس قول کے ساتھ کہ دشمن آ گیا. وسرایاکم قد قتلوا، تمہاری فوج قتل ہوئی. یا ہزموا، شکست کھائے. یہ وہ کرتے تھے. لنغرینک بہم، ہم آپ کو ابھاریں گے ان کے اوپر. لنسلطنک علیہم، ہم آپ کے اوپر ان پر مسلط کریں گے. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے مدینہ میں مگر تھوڑے. ثم یخرجون، ان کو نکالا جائے گا. ملعونین، ایسے حال میں کہ وہ ملعون ہوں گے، رحمت سے دور ہوں گے. اینما ثقفوا، جہاں پائے جائیں گے. وَأُخِذُوا، وَجِدُوا أُخِذُوا، ان کو پکڑا جائے گا. وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا، اور ان کو قتل کیا جائے گا قتل کرنا. یعنی ان میں حکم یہ ہے هذا جعل جهة الأمر بهم، اس لیے کہ ان کا نفاق کفر میں بدل جائے گا، ظاہری کفر میں، تو پھر ان کو قتل کیا جائے گا.